ہمیں قرآن اور سنت پر عمل پیرا ہونے کے اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے یہ قرآن پاک کا مکمل پارہ ہے، ہم نے اس کا خلاصہ عرض کرنا ہے۔ اس سپارے کے اندر 142 آیات بینات ہیں، تقریباً 18.5 رکوع ہے۔ اس صورت کے اس سپارے کے اندر اللہ کریم نے 2 صورتوں کے کچھ حصوں کو بیان فرمایا۔ ایک حصے کے اندر سورہ اعراف کو اللہ نے بیان فرمایا، اور دوسرے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کو اللہ کریم نے بیان فرمایا۔ اس کا ایک ایک لفظ سنہری حروف کے ساتھ لکھنے والا ہے۔ اگر ایک آیت پر گفتگو کریں تو جتنا وقت ملا ہے وہ ایک آیت کے لیے بھی کافی ہے، لیکن ہم نے قرآن پاک کے اندر جو اللہ نے سورہ اعراف اور سورہ انفال پارہ نمبر 9 کے اندر اللہ نے جو بیان فرمایا، ہم نے اس کا اجمالی بیان کرنا ہے۔ اس میں 2 نبیوں کا بالخصوص اللہ کریم نے ذکر فرمایا۔ سپارے کے آغاز کے اندر اللہ کریم نے حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا ذکر بیان فرمایا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر جو سب سے بڑی بیماری تھی، بیماریاں تو اور بھی تھی، جو سب سے بڑی بیماری تھی، ایک شرک کی بیماری تھی، نمبر 2 ناپ اور تول کے اندر کمی کی بیماری تھی۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم یہ کام کرنا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے ناپ تول میں کمی کو چھوڑ دیا تو ہمارا گزر بسر کیسے ہوگا؟ تو یہ بظاہر انسان کو نظر آتا ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی جو میں کر رہا ہوں، کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں، یا رشوت کا پیسہ لے رہا ہوں، یا ظلم سے کسی سے کما رہا ہوں، یا ناجائز منافع لے رہا ہوں، یہ بظاہر تو دکھنے میں انسان کو فائدے کا سودا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ سودا فائدے کا نہیں، یہ سودا نقصان کا سودا ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا مالک اور خالق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا ہے کہ میرے بندے کے لیے فائدہ کس کے اندر ہے، تو اللہ کریم نے انسان کو بنایا اور اللہ کو پتا ہے کہ فائدہ کس کے اندر ہے، تو انسانیت کی بقا کس کے اندر ہے، معاشرے کے اندر امن اور سلامتی کی بقا کس کے اندر ہے، معاشرے کے اندر جو امن اور سلامتی کس طرح قائم رہ سکتی ہے، اللہ کو پتا ہے۔ وہ عدل و انصاف کے ساتھ ہے، وہ ناپ تول کے ساتھ جو مکمل ایک پیمانہ جو وضع کیا گیا اس پیمانے کے اندر ہے، عدل و انصاف کے اندر ہے، حسن اخلاق کے اندر ہے، ہمدردی کے اندر ہے، اخلاقیات کے اندر ہے۔ جب سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا، آگے قوم کا ریئیکشن دیکھیں، قوم کا ریئیکشن دیکھیں۔ کیونکہ جو لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس سرمایہ یا پھر اقتدار ہو، تو وہ سرمایہ اور اقتدار انسان کی سوچ کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ کریم سے جب بھی دولت مانگے تو یہ مانگے کہ یا اللہ ایسی دولت عطا فرما جو تیرے رستے کے اندر تیری رضا کے لیے عطا کر سکے۔ ایسی دولت سے یا اللہ ہمیں محفوظ فرمانا جس دولت سے ہماری گمراہی کا یا ہلاکت و بربادی کا سبب ہو۔ تو شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب مخاطب ہو کے فرمایا تو قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، یہ سپارے کی پہلی آیت ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 88 سے فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا اس قوم کے متکبر سرکش سرداروں نے لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام اگر آپ نے اپنی یہ تقریر کا سلسلہ، واعظ و نصیحت کا سلسلہ بند نہ کیا، والذین آمنوا معک من قریتنا، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لے کر آئے ہیں، ہم اپنی بستی سے سب کو نکال دیں گے۔ ہماری بستی کے اندر مومن کا کوئی کام نہیں، نیک بندوں کا بستی کے اندر کوئی کام نہیں۔ اندازہ کر لیں، کہا کہ نیک بندوں کا کوئی کام نہیں۔ آپ یہ توحید کی جو رٹ لگا رکھی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو مانو، یہ کہنا چھوڑ دو، اور یہ جو وعدہ نصیحت کرتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، یہ کہنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم والذین آمنوا معک من قریتنا، ہم آپ کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ لوگ میرے نبی کی اقتداء کرتے، میرے نبی کی پیروی کرتے، میرے نبی پر ایمان لے کر آتے،
میرے نبی کے نقش قدم پر چلتے. اللہ فرماتا ہے کہ جب لوگ انبیاء کے احکامات کو جھٹلا دیتے ہیں، انبیاء کے طریقوں کو چھوڑ دیتے ہیں، انبیاء کے بتائے اصولوں پر عمل پیرا نہیں ہوتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر دو قسم کی چیزیں عطا کرتا ہے. ایک نعمت کی کثرت، تاکہ وہ انسان پھر بھی سمجھ جائے کہ ہم اتنے نافرمان ہیں، نافرمانی کے باوجود اللہ کی اتنی مہربانی ہو رہی ہے. اور نمبر دو، اللہ کی طرف سے پھر عذاب کا سلسلہ آ جاتا ہے. تو اللہ کریم نے اس سورت کے آگے سے آیت نمبر 95 کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اے بستی والو، اگر تم ایمان لے کر آتے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر یہ بستی والے ایمان لے کر آتے تو اللہ فرماتا ہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم ان کے لیے آسمان سے برکات کا نزول فرما دیتے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا ان اعمال کی وجہ سے جن کو وہ جھٹلایا کرتے تھے. تو اللہ کریم نے پھر آگے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کو بھی قوم کے دو لوگوں کے ساتھ پالا پڑا. ایک وہ لوگ تھے جن کے پاس حکومت، اقتدار، مال و اسباب کی کثرت تھی، اور دوسرے وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے اپنے امتی تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کا اپنا خاندان قبیلہ بنی اسرائیل تھا. تو دونوں خاندانوں کے اندر فرق تھا. فرعون اور اس کے قبیلے والے سرکش باغی نافرمان تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، یہ غلامی کی زندگی کے اندر اس قدر راضی ہو چکے تھے، یہ غلامی کی زندگی ان کے جسموں میں اس قدر رچ اور بس چکی تھی کہ یہ لوگ آزادی کو ایک قید کا پروانہ سمجھا کرتے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام جب بھی ان کو سمجھاتے کہ تم اللہ کی توحید کو اپناؤ، میرے رستے پر عمل پیرا ہو جاؤ، میری پیروی کرو، اللہ کریم تمہیں برکت عطا فرمائے گا، بادشاہ عطا فرمائے گا. لیکن جن کو غلامی کی روٹی منہ کو لگ جائے نا، وہ لوگ آزادی کو بڑی بری لگتی ہے. آپ لوگ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ ہیں جو مانگتے ہیں نا، وہ خاندانی پیشہ ور، وہ مانگتے چلے جاتے ہیں. کئی مرتبہ لوگوں کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ یار یہ عزت کی روٹی کھائے، ماشاءاللہ تندرست ہے، ہٹے کٹے ہیں، اگر معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ اگر یہ بھی تھوڑا سا معاشرے کے سوسائٹی کے اندر دوسرے لوگوں کے ساتھ یہ بھی داخل ہو، شامل ہو جائے، تو یہ بھی ماشاءاللہ کافی کام کر سکتے ہیں، یہ معاملہ یہ ختم کر سکتے ہیں. لیکن اس کے برعکس آپ لوگ دیکھیں کہ لوگ خاندانی ہیں، وہ ان کی آنکھیں بھی نہیں دی ہو پھر بھی محنت مزدوری کر رہے ہیں، ان کے پاؤں اور ہاتھ ٹانگیں سلامت نہیں ہو پھر بھی مزدوری کر رہے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ جن لوگوں کو آزادی اور خود مختاری کی قدر و قیمت کا پتہ ہوتا ہے، وہ ہر حالت کے اندر وہ اپنی محنت کی کمائی پر آزادی کا سانس لے کر اس کے اندر انسان اپنے لیے اس کو باعث سے سب افتخار سمجھتا ہے. لیکن جن لوگوں کے دل اور دماغ کے اندر غلامی، دل اور دماغ کے اندر یہ مانگنے کی فطرت آ جائے تو یہ محنت کی کمائی ان کے لیے بہت بری لگتی ہے. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو دو لوگوں سے پالا پڑا. ایک فرعون اس کا قبیلہ جنہوں نے خدائی دعویٰ کیا اور حکومت کے تمام اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، دولت کی فراوانی، اعلیٰ عہدے، حکومت کی تمام سرداری کی تمام کنٹرول ان کے ہاتھوں میں تھا، اور یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے لیے بالکل تیار نہ تھے. اور اس کے برعکس جو موسیٰ علیہ السلام کا اپنا قبیلہ بنی اسرائیل تھا، یہ لوگ فرعون کی غلامی کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہ تھے. تو اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور کہا کہ اے فرعون، تم میری قوم کو آزاد کر دے اور میری قوم کو میرے ساتھ بھیج دے. تو فرعون کہنے لگا کہ آپ کون ہیں؟ حالانکہ اس کو پتا ہے کہ فرعون کو کہ موسیٰ علیہ السلام کون ہے، کیونکہ جو موسیٰ علیہ السلام کو جس نے پالا تھا باپ بن کر اس کا نام فرعون ہے. آپ کو پتا ہے کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا بظاہر باپ ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پالا. لیکن یہ کہنے کا، یہ سوال کرنے کا کہ انشائیہ انداز تھا کہ جس طرح استاد کو پتا ہوتا ہے کہ اس سوال کا جواب دیں
اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ استاد کو پتہ نہیں، تو پوچھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آگے والے سے سوال کرنا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کہنے لگا کہ اے موسیٰ آپ کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 106 ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے فرعون میں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن نشانی لے کر آیا ہوں اور تو میرے ساتھ میری قوم کو بھیج دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا کہ میری قوم کو میرے ساتھ بھیج دے تو وہ کہنے لگے کہ بتاؤ تمہارے پاس نشانی کیا ہے؟ قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین۔ اگر تمہارے پاس کوئی نشانی ہے، کوئی موضع ہے، وہ دکھاؤ۔ اگر آپ اپنے دعوے کے اندر ان کنت من الصادقین، اگر اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے دو موضع دکھائے۔ فألقى عصاه، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا زمین پہ گرایا۔ فإذا هي ثعبان مبین، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، یہ اس سے اگلی آیت نمبر 108 ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بغل کے اندر ہاتھ ڈالا اور جب وحی نکالا ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین، جب وحی نکالا وہ سورج کی طرح چمکنے والا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے یہ دو موضع کو دیکھ کر فرعون ایمان لانے کے بجائے الٹا کہنے لگا اچھا آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں، تو لہٰذا آپ تیاری کریں، ہمارے پاس بھی بڑے مایا ناز ماہر جادوگر ہیں۔ ایک دن اور تاریخ مقرر ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جادوگر آئے۔ یہ روایات کے اندر آتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد کے اندر جادوگر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے جادو کا آغاز کرتے ہیں کہ ہم اپنے جادو کا آغاز کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے جادو کا آغاز کرو۔ جب انہوں نے اپنے جادو کا آغاز کیا، وہ جادو کیا تھا؟ جادو کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ جادو نا اس کے اندر دو اقبال ہیں۔ ایک تو یہ کہ حقیقت کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ بعض علماء نے فرمایا کہ حقیقت تو نہیں بدلتی، انسان کی جو آنکھوں کے اندر ظاہری جو پردہ ہے نا اس کے آگے حقیقت نہیں بدلتی، بلکہ جو آنکھوں کے آگے پردہ ہے وہ پردہ انسان کا بدل جاتا ہے۔ وہ ہوتی وہی ہے لیکن انسان کو دکھائی کچھ اور چیز دینا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جب اپنی رسیاں اپنی لاٹھیاں ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اور کرتب دکھاؤ۔ انہوں نے اپنے سارے کرتب دکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوچھا کہ اور، کہا کہ نہیں، جو بھی وہ رسی ڈالتے ہیں، جو بھی وہ لوگ اپنی لاٹھی وغیرہ ڈالتے ہیں وہ سانپ بن کر چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو ڈالا، وہی عصا جو موسیٰ کے ہاتھ میں ہے، جب عصا کو ڈالتے ہیں ہے تو وہ نارمل ڈنڈا، اور ان کے کتنے ہزار لاٹھیاں اور کتنے ہزار رسیاں جو بڑے بڑے سانپ بن چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہی عصا، رب نے یہ طاقت عطا فرمائی، رب نے یہ نبی کو موضع عطا فرمایا، ایک ہی عصا سارے جادوگروں کے جتنے بھی جادو تھے اور ان کے جادو کے جتنے بھی اسباب تھے، موسیٰ علیہ السلام کا ایک عصا سارے جادوگروں کی لاٹھیوں اور رسیوں کو نکلنا شروع ہو گیا۔ جب جادوگروں نے دیکھا نا، جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے اس موضع کو دیکھا تو جادوگر سر سجدے میں رکھ کے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ تو قرآن پاک اس سے اگلی آیت نمبر 120 کے اندر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا انہوں نے اظہار کیا اور کہا قالوا آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون۔ سارے جادوگر کہنے لگے ہم ایمان لے کر آئے، ہم ایمان لے کر اس رب پر جو سارے جہان والوں کا رب ہے، تو ربی موسیٰ و ہارون، اس رب پر ایمان لے کر آئے جو موسیٰ کا بھی رب ہے، جو ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے۔ تو یہاں پہ علماء ایک بڑا پیارا اور لطیف نکتہ بیان کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا یہ موضع دکھایا نا، وہ سارے جادوگر ایمان لے آئے۔ تو اس سے اگلی جو آیت نمبر 124 کے اندر فرعون نے کہا لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ۔ میرے پوچھے بغیر تم نے موسیٰ پر ایمان لے کر آئے، سن لو میں تمہارا ایک ہاتھ اور تمہاری ایک ٹانگ کاٹ دوں گا، اور ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، پھر میں تمہیں ضرور سولی پہ لٹکا دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تڑی لگا دی اور جادوگروں کو تڑی لگا دی۔ جب جادوگروں کو تڑی لگائی
قالوا انا الى ربنا منقلبون. تو آگے جادوگروں نے کہا کہ ہم اپنے رب کی طرف سے پھرنے والے نہیں، ہم نے ایمان اگر قبول کیا ہے، ہمیں اپنے انجام کی پرواہ نہیں. اے فرعون، جو تمہارا جی چاہتا ہے وہ کر، ہم نے رب کو مانا ہے، اب مان لیا ہے. موسیٰ پر ایمان لے کر آئے ہیں تو لے آئے ہیں. یہاں پہ نا ہمارے پاس جو لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی تکلیف پہ ڈر جاتے ہیں، چھوٹی سی تکلیف آئے وہ جناب ڈر جاتے ہیں، اور چھوٹی سی مصیبت آئے دل برداشت ہو جاتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ ماشاءاللہ بڑے پکے نمازی ہوتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف ہونا وہ عیسائیوں کے پاس دام کرانے میں چلے جاتے ہیں. ماشاءاللہ ایسے ہمارے نیک لوگ ہیں، مسلمان بھی ہیں. بس اگر کوئی تکلیف ہو جائے، صبر ہمارے اندر نہیں ہے، تھوڑی سی تکلیف آئے ہم عیسائیوں کے پاس بھی دم کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہم ہر اس بندے کے پاس چلے جاتے ہیں دم کروانے کے لیے جو اللہ اس کے رسول کی حدوں کو توڑنے والا ہے، اور کہتے ہیں نہیں جی دم کروانا ہے، شفا ہوتی ہے. تو شفا دیکھیں اللہ نے اس کے ہاتھ میں دی ہے. تو پیارے دوستو، اگر بات شفا کی ہے، بندے کے سر میں درد ہو، انگریز کی بنائی ڈسپرین کھائیں تو درد تو ڈسپرین سے بھی آ جاتا ہے، آرام آ جاتا ہے. تو پھر آپ ڈسپرین کو بھی پیر مان لیں. یہ کتنی میڈیسن ہے جو انسان کی زندگی بچانے والی ہے. تو یہ ولایت کا معیار نہیں، یہ ولایت کا معیار نہیں. مسلمان اگر بنے ہو، علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، عشق میں امتحان ابھی اور بھی ہے. اگر کلمہ پڑا ہے رسول اللہ کا تو پھر اللہ تمہارے امتحان بھی لے گا. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے پہلے موزہ دکھایا، وہ عصا بہت بڑا عصا بن گیا. اب فرعون نے جو کہا تھا نا تمہیں قتل کروں گا، ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا، اب فرعون نے وہی کام کرنا شروع کر دیا. اب علماء تو کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو کوئی اپنا موزہ دکھا کے سارے اپنے غلاموں کو، ان جادوگروں کو بچا سکتے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایسا نہ کیا، نہ موزہ دکھایا، نہ کسی کو بچایا. فرعون نے جو کہا ہاتھ اور پاؤں کو کاٹا اور جادوگروں کو سولی پر لٹکا دیا. یہاں پہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر کام یا ولایت اور موزے پر انسان کو امید نہیں لگانی چاہیے، کبھی کبھار اللہ تبارک و تعالی امتحان بھی دیتا ہے. میدان کربلا کے اندر دیکھیں مولا حسین نے اپنا کنبہ میدان کربلا کے اندر لٹا دیا، اور وہ خدا جو نبی اسماعیل کے پاؤں کی اینٹی کی برکت سے مکہ کے پتھریلی زمین پر آب زمزم کا چشمہ نازل اور جاری فرما سکتا ہے، کیا وہ خدا پیغمبر رسول کے نواسا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رخت جگر امام علی اصغر کے ننھے قدموں کی برکت سے زمین سے چشمہ جاری نہیں فرما سکتا تھا؟ فرمایا کہ فرما سکتا تھا. کیا مولا حسین وہاں پہ دعا کر کے کوئی کرامت کا اظہار نہیں کر سکتے تھے؟ فرمایا کر سکتے تھے. اپنے خاندان کو نہیں بچا سکتے تھے؟ فرمایا کہ بچا سکتے تھے. پھر بچایا کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ اس لیے کہ ہر کام کے اندر حکمت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی امتحان لیتا ہے اور صبر کا امتحان لیتا ہے، اور صبر کرنے والوں کے کی طرف سے خوشخبری ہے. آپ دیکھیں میدان کربلا کے اندر بظاہر تو یزید اور اس کا لشکر کامیاب ہو گیا، اگر آپ حقیقت کی روح سے دیکھیں اللہ نے مولا حسین کو کل بھی کامیابی عطا فرمائی تھی، مولا حسین کو آج بھی کامیابی. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ عزت مصطفیٰ. تو پہلے دوستو آگے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو پھر عذاب آئے ہیں ان عذابوں کا ذکر فرمایا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے ہم کلام کیا، اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ کے حکم سے کوہ طور پر جاتے ہیں اور وہاں پر 40 دن چلا کشی کرتے ہیں. اللہ نے اس کا ذکر فرمایا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم اتنی ہٹ حرام تھی تو یہ کہتی تھی کہ ہمیں جس طرح پہلے یعنی کہ ہم کام کرتے ہیں نا تو ہمیں پکا پکایا مل جاتا فرعونیوں کے گھر سے. تو موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے نا ذہن نہیں بدلے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں پکا پکایا کھانا مل جائے. تو پکا پکایا ہمیں گرام نہ کوئی ہنگ لگے گا پھٹکری، ہمیں پکا پکایا کھانا مل جائے.
تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آپ اللہ سے دعا کریں اللہ کریم ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرمائے، من سلوہ عطا فرمائے اور پینے کے لیے پانی کے چشمے عطا فرمائے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، آسمان سے پکا پکایا کھانا عطا فرمایا، اور اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے، آپ کی قوم کے 12 قبیلے تھے تو 12 چشمے اللہ نے جاری فرمائے، تو سارے قبیلے والے اپنے اپنے چشمے پہ قابض ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک اللہ کریم نے ایک اور حکم عطا فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ اپنی امت کو یہ اعلان فرمائے نماز قائم کرے اور زکات عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے فرمایا اے میری امت اللہ نے تم پر بڑے احسانات فرمائے ہیں، دیکھو فرعون کو اللہ نے غرق کر دیا، وہ ملک مصر جہاں پہ تمہیں غلامی کا بکرا بنا کے غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑ کے تم پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو زندہ ذبح کر دیا جاتا تھا اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ آج اسی سرزمین پر اللہ نے تمہیں حکومت اور اقتدار عطا فرما دیا، اب کیا کرو؟ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے اس فرمان کو ہوا کے اندر اڑا دیا، بجائے اس کے کہ وہ لوگ اللہ اس کے رسول کے احکامات میں عمل پیرا ہوتے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کے خلاف سازش کرنا شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو۔ اب بعض لوگ نا زکات کے بارے میں کہتے ہیں اور نماز کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنی مرضی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز تو دل کی ہوتی ہے، نماز کس کی ہوتی ہے بولو؟ دل کی۔ اور میں نے بہت سارے پیروں کو دیکھا جو نام نہاد پیر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز تو دل کی ہوتی ہے۔ میں نے کہا یار اچھا نماز دل کی ہوتی ہے، بڑا سیاح بندہ ہے، کھانا تو منہ سے کھاتا ہے نماز دل سے پڑھتا ہے، کھانا منہ سے کھاتا ہے نماز دل سے پڑھتا ہے، تو یا پھر کھانا بھی دل سے کھا لیا کرو نا۔ اگر کھانا منہ سے کھاتے ہو یعنی کہ منہ ایک ظاہری حصہ ہے تو پھر نماز بھی ظاہر سے پڑھنی چاہیے۔ ہاں نماز کے اندر اخلاص دل کے اندر ہونا چاہیے، تقویٰ طہارت ہونی چاہیے، عاجزی انکساری ہونی چاہیے، خشوع و خضوع ہونا چاہیے، یہ نماز کے اندر حسن پیدا کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کریم نے نماز کو عطا فرمایا، نماز وہی ہے جو رسول اللہ کی نماز ہے، جو رسول اللہ نے پڑھی ہے، جو ہمارے آج قاری صاحب نے جو نماز پڑھائی ہے یہی رسول اللہ کا طریقہ تھا، یہی صحابہ کا طریقہ تھا، یہی اہل بیت علیہم الاطہار کا طریقہ اور یہی اولیاء اللہ کا، صلحاء کا، صالحین کا، علماء کا طریقہ ہے۔ 1400 سال سے یہی چلتا آ رہا ہے جو رسول اللہ نے ہمیں نماز عطا فرمائی۔ الحمدللہ آج وہی نماز اس امت کے اندر موجود ہے۔ اور پھر فرمایا کہ زکات ادا کرو۔ جب زکات کے بارے میں حکم آیا نا تو آپ کی قوم کے جو مالدار تھے نا، جو غریب تھے، اللہ نے ان کو مال عطا فرمایا۔ جب مال زکات کی باری آئی تو زکات کے منکر ہو گئے۔ اچھا زکات کے بارے میں یہاں پہ بابا فرید گنج شکر کی نا ایک بڑی پیاری بات یاد آئی۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ حضور زکات کتنی ادا کرنی چاہیے؟ اب یہ مہینہ میں رمضان کا بہت سارے لوگ ہیں زکات دیتے اپنے بالوں سے، تو کہا کہ حضور زکات کتنی عطا فرمانی چاہیے؟ تو بابا فرید گنج شکر نے فرمایا میں شریعت کے مطابق بتاؤں یا طریقت کے مطابق بتاؤں یا حقیقت کے بارے میں بتاؤں یا معرفت کے بارے میں بتاؤں؟ سبحان اللہ۔ تو عرض کی حضور میں تو آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا تھا، آپ نے مجھے اور مسئلے کے اندر ڈال دیا۔ میں نے پوچھا تھا کہ زکات کتنی دوں، آپ نے فرمایا کہ شریعت کے مطابق بتاؤں، طریقت کے مطابق بتاؤں، معرفت کے مطابق بتاؤں یا حقیقت کے مطابق بتاؤں؟ وہ کہنے لگا حضور آپ نا چاروں طریقے بتا دیں۔ تو بابا فرید گنج شکر نے فرمایا کہ تم شریعت کے بارے میں پوچھو نا، شریعت کہتے ہیں کہ کسی کے پاس 100 روپیہ ہونا وہ 2.5 روپیہ اللہ کے راستے کے اندر دے دے اور وہ کیا کرے 97.5 روپیہ خود استعمال کرے۔ تو فرمایا کہ حضور طریقت کیا ہے؟ فرمایا کہ طریقت یہ ہے، فرمایا کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ 2.5 دے دے 97.5 دے دے، طریقت یہ ہے کہ 97.5 دے دے 2.5 دے دے۔ کہنے لگا حضور معرفت کیا ہے؟ فرمایا کہ معرفت یہ ہے کہ سارے دے دے، معرفت یہ ہے کہ سارے دے دے، تیرا کچھ بھی نہیں، یہ سارا اللہ کا ہے، یہ سارے دے دے۔
حضور حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ حقیقت یہ ہے، فرمایا کہ حقیقت یہ ہے تو مال بھی دے دے، مال کے ساتھ جان بھی دے دے، جان کے ساتھ اپنا سب کچھ بھی اللہ کے رستے کے اندر قربان کر دے۔ کائنات کے اندر کوئی ایسا بھی بندہ تھا جس نے مال بھی دیا ہو، اپنا لباس بھی دیا ہو، اپنی جان بھی دی ہو؟ فرمایا کہ ہاں رسول اللہ کے زمانے کے اندر ایک عاشق اکبر جس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اس نے غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے مال کو بھی دے دیا، اپنے کپڑوں کو بھی اتار کے دے دیا، اپنی جان کو رسول اللہ کے قدموں میں قربان کر دیا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی آگے اس سے اگلی جو آیت ہے تو اللہ کی آیت نمبر 174 کے اندر، تو وقت ختم ہو چکا ہے، آیت نمبر 174 کے اندر یادی بات میں یاد کرنے کو بات ختم کرتا ہوں۔ آیت نمبر 174 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نا ایک واقعہ بیان فرمایا، تو اس کے اندر نا دراصل حسد کو بیان کیا گیا۔ یہ ہماری اخلاقیات کے اندر نا یہ بات بہت عام ہو چکی ہے، ہر بندہ ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے، خاص کر کے جو خاندان ہوتے ہیں نا، خاندان اگر کوئی بندہ کوئی اچھی کوٹھی بنا لے نا، اچھا مکان بنا لے یا کوئی تھوڑی سی اچھی گاڑی لے لے تو دوسرا نا ویسے ہی ہاتھ ملنا شروع کر دیتا ہے، تو جناب مٹھیوں کو بال دینا شروع کر دیتا ہے، حسد کی آگ کے اندر جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کسی سے پوچھا جائے کہ یار یہ کیا ہوا، کہتے وہ آگے سے پتا کیا جواب دیتا ہے؟ یہ نہیں کہتا کہ اللہ اس کو اور دے، اللہ اس کو مزید برکت عطا فرمائے، اللہ اس کو برتن نصیب فرمائے، اللہ اس کے رزق کو برکت دے، یہ نہیں کہتا۔ وہ کہتا کہ پتا کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا جناب اس طرح فلاں وقت ایک جک لگ گیا، بس اس جک کی وجہ سے نہ بندہ یہ دن بہ دن اوپر سے اوپر چلا جاتا ہے رہا، لیکن میرا جک نہیں لگا لہذا میں نیچے رہ گیا، ہے تو یہ میرا بھائی ہے تو میرے چچے کا بیٹا ہے، تو میرا خاندان ہے۔ تو یہ حسد جو ہوتا ہے نا، حسد تو یہ انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک بندہ تھا بلعم باہورا، یہ بہت متقی بندہ تھا، بڑا پرہیزگار بندہ تھا، ہزاروں کے حساب سے اس کے شاگرد تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے ساتھ لے کر موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت فرمائی نا، یہ بلعم بن باہورا یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد کرنا شروع ہو گیا۔ حسد ایک ایسا عمل ہے، یہ ایک حسد انسان کے پلے نہ کچھ نہیں رہنے دیتا، حسد انسان کا کھانا خراب کر دیتا ہے، حسد انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھنا، حاسد ہوتا ہے نا، حاسد اس کے حسد سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچتا، اور نقصان اگر کسی کو پہنچتا ہے نا وہ خود اپنی ذات کو اس کو پہنچتا ہے۔ جس طرح ہنڈیاں نا چولہے کے اوپر وہ ابالے دیتی ہو تو کسی کا نقصان نہیں، وہ ابالے دے دے کے اپنا کھانا خراب کر دیتی ہے، اپنا ستیہ ناش کر دیتی ہے۔ بلعم بن باورا یہ بہت متقی بندہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا غلام بننے کے بجائے یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد کرنا شروع ہو گیا۔ یہاں پہ نا ایک واقعہ میرے سامنے موجود ہے، وہ واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام آپ کے ساتھ یہ حسد کرنا شروع ہو گیا۔ ایک بندہ تھا بادشاہ کے پاس گیا، بادشاہ بڑا کنجوس تھا، اس کو پتا تھا کہ بادشاہ بڑا کنجوس ہے، تو اس نے کہا کہ بادشاہ آج میں تجھ سے انعام لینا چاہتا ہوں، اور اس کو پتا تھا کہ بادشاہ ہے بڑا کنجوس، اور بادشاہ کو پتا کسی کے اندر اتنی ضرورت نہیں کہ مجھ سے کوئی انعام کا مطالبہ کر سکے۔ تو بادشاہ نے کہا انعام تو تجھے ضرور دوں گا، ایک سوال میں تجھ سے کروں گا، اگر سوال کا جواب تو نے دے دیا نا تو میں تمہیں انعام بھی دوں گا۔ تو بادشاہ نے جب یہ کہا نا، اس بندے نے کہا ٹھیک ہے بادشاہ تو سوال کر، میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ اب بادشاہ بھی بڑا کنجوس تھا، جو کنجوس بندہ ہوتا ہے نا وہ بڑا نیچر ہوتا ہے، وہ بڑی بڑی باتیں بناتا ہے، جناب ایسی بات کرتا ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ تو بادشاہ کہنے لگا اچھا انعام دوں گا، سوال سن۔ وہ کہنے لگا جی بادشاہ سلامت سوال کرے۔ بادشاہ کہنے لگا سوال یہ ہے کہ ہاتھ کی یہ جو الٹی سائڈ ہے نا، یہاں پہ بال ہے، یہ سیدھی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں؟ تو یہ دیکھیں نا کتنا نیچر قسم کا سوال ہے، بولے کہ اس پاسے بال ہے، اس پاسے بال کیوں نہیں؟ اب وہ بندہ نا سوال سنا، یہ سوال بڑا مشکل ہے کہ اس طرف بال ہے، اس طرف بال کیوں نہیں؟ وہ بندہ بڑا سیانا تھا، کہنے لگا بادشاہ اس لیے آپ کے ہاتھوں کی الٹی طرف بال ہے، سیدھی طرف بال نہیں، اس لیے آپ نا اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے آپ نے دے دے کے ہاتھ کے بال سارے کر چکے ہیں۔ آپ نے دے دے کے نا سخاوت کر کر کے ہاتھوں کے بال کس چکے ہیں۔ وہ بادشاہ نا بڑا غصہ آیا، اس کو پتا تھا کہ میرا مذاق اڑا رہا ہے، اور اس کو پتا تھا میں نے آج تک کسی کو مری وہ کہتے ہیں کہ جو نہیں دی،
تو یہ بندہ اس نے مجھے کیا جمل لگا دی کہ آپ کے ہاتھ کے بال اب دے دے کے کر چکے ہیں. بادشاہ نے کہا اچھا میرے تو دے دے کے کسے تو تیرے ہاتھ کے بال کیوں نہیں؟ جب میرے تو دے دے کے کر چکے ہیں اور تیرے ہاتھ کے دیوی پر تیرے کے بال کیوں نہیں؟ وہ بندہ بھی بڑا سیاح تھا، کہنے لگا بادشاہ تو دے دے کے تیرے بال کر چکے ہیں، میرے لینے کے دودھ کر چکے ہیں. بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس کو اور غصہ آیا، انہوں نے کہا اچھا تیری خیر نہیں تو تمہارا علاج کر دیتا ہوں. بادشاہ نے آپ کو بولا ہو کہ کہنے لگا اچھا میرے دینے کے قصبے تیرے لینے کے قصبے، اور یہ جو سارے بیٹے ہیں ان کی ہتھیلی پر ایک طرف بال ہے، دوسری طرف ان کی ہتھیلی پر بال کیوں نہیں؟ بندہ پھر بھی بڑا سیاح تھا، اس نے کہا بادشاہ تیرے دے دے کے کر چکے ہیں، میرے لینے کے کر چکے ہیں، یہ جتنے بھی بیٹے ہیں نا یہ حسد کے اندر جل جل کے نا مر مر کے کر چکے ہیں. تو پہلے دوست میاں صاحب نے فرمایا کہ گیڑیاں گڈیاں آپ ہی اڈیاں، گیڑیاں گڈیاں آپ ہی اڈیاں، او کدی اچھی نہ اڈیاں، اوہ اڈیاں محمد بخشاں سایاں جڑیاں آپ چڑھائیاں. تو کبھی حسد نہ کرے کسی کے ساتھ، کبھی کسی کا برا نہ چاہے، کبھی کسی کے بارے میں برا خیال نہ کرے، ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بن جائے، ایک دوسرے کے لیے آپ دامن کو پھیلا دے، ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو کسی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کو بعد میں عطا کرتا ہے، لیکن اللہ مانگنے والے کو دعا کرنے والے کو پہلے عطا فرما دیتا ہے. مولا علی شیخ قرآن نے فرمایا کہ اللہ سے کوئی دعا منوانی ہونا تو اپنے لیے نہ کیا کرو، کسی کے لیے کیا کرو. یا اللہ میرا فلاں جو دوست ہے نا، فلاں جو میرا ویر ہے، فلاں جو میرا سنگی ہے، یا اللہ اس کو یہ ضرورت ہے، اس کا نام لیا کرو. اور میں کہ پھر دیکھو اللہ تم پر کتنی مہربانی عطا کرتا ہے، اللہ اس کو بعد میں عطا کرے گا، اللہ تمہیں پہلے عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول و منظور فرمائے. میرے بڑے محسن حضرت علامہ مولانا مفتی پروفیسر وقاص صدیقی صاحب حکم دیا بندہ چیز حاضر ہوا، تو آج کی جو میزبان محفل حاجی محمد شریف کوکر صاحب، اللہ تبارک و تعالی ان کے والدین کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ کے درجات بلند فرمائے. آمین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصقر وقنا عذاب البرد وقنا عذاب المیزان. یا اللہ پاک ہماری آج کی اس نشست کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. پارہ نمبر 9 کی یا اللہ جو تفسیر بیان کی، میرے اللہ جو اجمالی اس کا خلاصہ بیان کیا، میرے اللہ قبول و منظور فرما. یا اللہ پاک ہمارے علم و عمل، تقوی، اخلاص، طہارت کے اندر خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ جتنے بھی حاضرین حاضر ہیں سب کی حاضری قبول فرما. یا اللہ جو اپنا خدمت نکال کے میرے اللہ درس قرآن اس محفل کے اندر حاضر ہیں، یا اللہ اس قرآن کی رحمتوں کا صدقہ ان کے دامن میں اپنی رحمت عطا فرما. یا اللہ ان کے رزق و برکت کے اندر، کاروبار کے اندر خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہے شفا کلی عطا فرما، جو بے اولاد ہے میرے اللہ اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہے پریشان کو دور فرما. یا اللہ جو مقروض ہے قرضے سے نجات عطا فرما. میرے اللہ جو بے اولاد ہے حضور کی جوڑوں کا صدقہ اولاد نرینہ عطا فرما. یا اللہ جتنے مسلمان دنیا فانی جا چکے ہیں اللہ تمام کی کامل بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ اس مسجد میں جتنے بھی نمازی، جتنے بھی معاذرین خادمین، یا اللہ جتنے بھی جا چکے ہیں جنہوں نے اس مسجد کے لیے جگہ وقف کی، یا اللہ سب کو اس کا اجر عطا فرما کہ میرے اللہ سب کی کامل بخشش و مغفرت فرما. بالخصوص میرے اللہ حاجی محمد شریف صاحب کے والدین کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ درجات کو بلندی عطا فرما. ہماری اس مسجد کے خطیب میرے اللہ پروفیسر مفتی وقاص صدیقی صاحب کے علم و عمل کے اندر خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ ہماری اس محبت کو میرے اللہ اس حاضری کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ.